انوار نور مجسم شفیع معظم سرور کون و مقام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دنیا و آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو روز محشر حساب و کتاب کے لیے اللہ کے حضور پیش کیا جائے، فرشتے اس کا حساب و کتاب کریں گے، سب کے سامنے اس کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی اور اس کے گناہ بڑھ جائیں گے۔ نیکیاں کم ہونے پر، گناہ کے بڑھنے پر اسے دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور عرض کریں گے کہ حضور والا دیکھیں آپ کے غلام کو، آپ کے ایک چاہنے والے کو فرشتے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدا لگائیں گے اور روکیں گے اور ارشاد فرمائیں گے کہ اے فرشتوں اسے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ فرشتے عرض کریں گے حضور والا اس کے گناہ زیادہ ہو گئے، اس کی نیکیاں کم ہو گئی، لہذا اصول تو یہ ہے کہ جس کی نیکیاں کم ہوں اور گناہ زیادہ بڑھ جائیں تو وہ دوزخ کی طرف جاتا ہے، تو ہم اسے وہیں لے کر جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے اچھا اس کی نیکیاں کم ہو گئی، فرمائیں گے اسے واپس لاؤ میدان کے مقام پر، اس کے نام اعمال کو دوبارہ توڑو۔ حالانکہ قابل توجہ ہے یہ بات کہ اللہ کے سامنے ہی یہ معاملہ ہوگا، اس کی نیکیاں کم ہوں گی، اس کا نام اعمال کا حساب ہوگا، اس کے گناہ زیادہ ہوں گے۔ فرشتے یہ نہیں عرض کریں گے کہ حضور والا ہماری ذات پر آپ کو یقین نہیں، حضور والا ہماری ذات پر آپ کو یقین نہیں، کیا ہم نے بددیانتی کی ہے؟ آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کیا ہم نے صحیح حساب و کتاب نہیں کیا؟ حضور والا اللہ کے سامنے ہی تو حساب کتاب ہوا ہے، اب آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کے سامنے حساب کیا جائے۔ کسی فرشتے کو یہ مجال نہیں ہوگی کہ وہ یہ عرض کر سکے کہ حضور آپ ہمیں بددیانت سمجھتے ہیں، حضور ہم نے جان کر حساب اس کا غلط کیا ہوگا، کیا آپ یہ فرمانا چاہتے ہیں؟ کسی فرشتے میں یہ جرات نہیں، بلکہ اللہ پاک بھی کمال محبت کا اظہار فرماتے ہوئے یہ نہیں ارشاد فرمائے گا کہ یار میں خود شاہد ہوں اس کی نیکیاں کم ہیں، اس کے گناہ زیادہ ہیں، لہذا دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا۔ تیرا یہ فرمانا بے جا ہے کہ تو فرمائے کہ اس کا نام اعمال کا حساب دوبارہ ہو، یہ تو بے جا ایک ناجائز خواہش ہے۔ نہیں، اللہ پاک کمال محبت فرماتے ہوئے اپنے محبوب سے بھی یہ ارشاد نہیں فرمائے گا کہ یار ایسا نہ کر، بلکہ اللہ بھی فرشتوں کو حکم عنایت فرمائے گا کہ اسی طرح کرو جس طرح میرا یار کہہ رہا، جس طرح میرے محبوب نے حکم دیا ہے۔ فرشتے واپس لے کر آئیں گے، جب فرشتے نامہ اعمال کو تولیں گے ہوگا وہی جو پہلے ہو چکا تھا کہ نیکیاں کم اور گناہ زیادہ ہو گئے۔ جب یہ معاملہ ہوا اب فرشتے سینہ چوڑا کر کے کہتے دیکھیں حضور وہی معاملہ ہوا، حضور وہی معاملہ ہوا جو ہم کہہ رہے تھے، دیکھیں نیکیاں کم نہیں ہو گئی، دیکھیں گناہ زیادہ نہیں ہو گئے، پھر بھی فرشتے خاموش کھڑے رہے۔ محبوب دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو نیکیاں کم ہو گئی۔ اچھا حضور پوچھیں گے اچھا نیکیاں کم ہو گئی، اپنے کرتے کی جیب میں سے، اپنے جبے کی جیب میں سے، اپنی جیب میں سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرچی، ایک روکا نکالیں گے، نیکیوں میں رکھ دیں گے۔ کوئی فرشتہ عرض نہیں کرے گا حضور یہ تو جائز نہیں، جو کر چکا اب تو نیکیوں کی گنجائش نہیں، یہ کیا آپ شامل فرما رہے ہیں؟ بلکہ خاموش کھڑے سب دیکھ رہے۔ حضور جو ہی روکا اندر رکھیں گے نیکیاں بڑھ جائیں گی، گناہ کم ہو جائیں گے۔ مجھے تو علم ہے نا کہ میں گناہ گار ہوں، آپ کو علم ہے کہ آپ کیا ہیں، لیکن وہ شخص جس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی وہ دوڑ کر حضور کے قدموں میں لپٹ جائے گا، عرض کرے گا کہ حضور یہ پرچی کیسی، حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ ابھی نیکیاں کم تھی، پرچی کا رکھنا تھا کہ نیکیاں دگنی ہو گئی، حضور پرچی میں ایسا کیا ہے؟ حضور فرمائیں گے کہ تمہیں اس سے کیا، تم جو جنت کا فیصلہ ہو چکا تم جنت میں جاؤ، لیکن گناہگار کو تو پتا ہے نا میں گناہگار ہوں، یار نے مجھے بچا لیا ہے تو اب اس سے پوچھیں تو صحیح کہ حضور یہ کیا ہے، تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے لپٹ کر وہ اصرار کر رہا ہوگا کہ حضور بتائیں یہ پرچی کیسی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ تو
نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا تھا، وہ میں نے سنبھال کر رکھا ہوا تھا، آج میں نے اسے استعمال کیا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا یہ کس قدر اعلیٰ بات ہے کہ فقط ایک دفعہ درود شریف پڑھنے والا وہ جو دوزخ کا حقدار تھا وہ جنت کا حقدار ہو گیا۔ تو خالق کائنات جل جلالہ و مان والوں کے حضور دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب پر کرم نوازی فرماتے ہوئے، ہم سب پر آسانیاں فرماتے ہوئے اس نے ہمیں نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا، ہمیں اسی پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔